بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا لفظی ترجمہ۔ لفظی ترجمے کے بعد ہم اس کے شان نزول دیکھیں گے، تفسیر، اور پھر اس میں سورت سے ہمیں کیا علمی نکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، کہہ دیں۔ یہ امر کا صیغہ ہے، قال ماضی ہوتا ہے، اس سے بنتا ہے یقول، اور امر بنتا ہے قل۔ کہہ دیجئے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا ایھا، یا اے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ ایھا، ایھا تنبیہ کے لیے آتا ہے، ارے او۔ یا ایھا، ارے او، کافرون جمع ہے کافر کی، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مضارع کا صیغہ ہے، عبدہ سے نکلا ہوا ہے، عبدہ یعبدو، اور اپنے لیے جب ہم کرتے ہیں تو اعبدو، کہ میں عبادت، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا۔ ما کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک ما ہوتا ہے جو کے معنی میں آتا ہے، الذی کے معنی میں آتا ہے، انگلش میں ہو یا ہوم کہتے ہیں۔ ایک ما نفی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں آتا ہے، اس میں موصول ہے، اس کی جس کی ما تعبدون تم عبادت کرتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، تم سب عبادت کرتے ہو۔ نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، و اور، لا نہ، انتم تم سب، عابدون جمع ہے عابدن کی، عابدن اس میں فاعل ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عابدون تم سب عبادت، ولا انتم عابدون اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد ما اس کی، یہ بھی اس میں موصول ہے، اس کی جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، و اور، لا نہیں، انا میں، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، اس میں فاعل، پچھلی آیت میں اس کا جمع آیا تھا، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ولا اور، لا نہیں، انتم تم سب عبادت کرنے والے ہو، انتم عابدون تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی جو جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ اس آیت کا تکرار ہو رہا ہے، پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور آخری آیت ہے لکم، لا لیے ہوتا ہے وجہ سے، لکم تمہارے لیے، دینکم دین دین ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کم تم سب کے لیے، تمہارے لیے تمہارا دین، و اور، لی میرے لیے، دین میرا دین۔ دین جب تنوین کے ساتھ ہے، اصل میں یہ تنوین تھا، وقف کی صورت میں آتا ہے تو دین ایک ہو جاتا ہے، تو جب تنوین کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ایک ہوتا ہے، اور میرے لیے میرا ہی دین ہے۔ اب اس صورت کے شان نزول دیکھتے ہیں ہم، تو یہ صورت مکی صورت ہے، ابتداء اسلام میں مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، تو مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ تو باز نہیں آتے، ہمیں بار بار بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے دین پر آ جائیں، اور آپ ہمیں اپنے دین پر لا رہے ہیں، تو درمیانی راستہ نکالتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔
آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اس طرح مل کر چلیں گے، ہمارے معبود بھی خوش ہوں گے اور آپ کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں۔ اسلام کی یہ دعوت ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق نہیں ہیں۔ اسلام شرکت کی نفی کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان بتوں کی عبادت کروں گا تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس صورت کا اصل پیغام ہی توحید ہے۔ تو اے نبی، آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیجئے کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے امید مت رکھو کہ میں ان کی عبادت کروں گا، اور تمہاری ہٹ درمی سے پتہ چل رہا ہے کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنے والے، اور ویسے بھی تم ان کی عبادت کر کے اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا، لہٰذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے کہلاؤ گے۔ اے نبی، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو عبادت کرنے کے لیے تیار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نظریے کے مطابق میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو، جیسے تم اپنی ہٹ درمی پر قائم ہو اور شرک پر قائم ہو تو میں بھی اپنی دین پر تم سے زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہاں پہ اس صورت میں جو آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کا مقصد ہی یہ ہے تاکید کرنا ہے۔ تاکید کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ تکرار آیا ہے، تکرار کی کئی صورتیں آئی ہیں، مثالیں آئی ہیں کہ جب قرآن پاک میں کسی چیز کی تاکید کی جاتی ہے تو وہ اس کو تکرار کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ نہ فی الحال ایسا ممکن ہے نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو اور میں اپنے دین پر عمل کروں۔ اس کو متارکت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ہٹ درمی کی آخری حد پر ہو، اسے کہا جائے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، میں اپنے دین کو فالو کروں گا، تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں بھی تنگ مت کرو۔ اب ہم اس صورت کے علمی نکات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس صورت میں کون کون سے علمی نکات ہیں۔ پہلا علمی نکتہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر کہنے کی اجازت نہیں، تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں نہ کہتے قل یا ایھا الکافرون۔ جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس پر کفر کی مہر لگ گئی۔ اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ کن چیزوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ معیار ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ہاں، مصلحت کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے کوئی ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے تو وہ بھی درست ہے، جیسے قرآن میں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ دوسرا علمی نکتہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں، جب نا امید ہو جائیں تو اسباب کی دنیا میں آپ کو برات کا اعلان کر دیں۔ ہر کافر کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ صورت تو ان ہٹ درم اور ضدی کافروں کے بارے میں ہے جو کسی قیمت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مقام ایسا بھی آتا ہے کہ انسان مجبور ہو کر یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا ان کے انداز اور عمل سے کہ وہ دین کو فالو کرنے والے نہیں ہیں۔ اور قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی آتا ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک اپنے دین کو فالو کرے، بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تم اپنے دین پر عمل کرو گے، ہم زبردستی نہیں کر کے تمہیں دین میں داخل نہیں کرتے۔ اور اس مفہوم کے لیے سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بھی بتا دیا، گمراہی والا راستہ بھی بتا دیا۔ اب ہر ایک کے
اپنا وہ ہے کہ وہ کس حد تک صحیح راستے کو چنتا ہے یا گمراہی والے راستے کو چنتا ہے۔ ہاں دنیا میں جس دین پہ بھی عمل کریں گے، اگر غلط راستے پہ چنیں گے تو آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ اور تیسرا علمی نکتہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسلام میں ایسا ہی ہے کہ تلوار کے زور پہ دوسروں کو اسلام میں داخل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا جو اہم بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ توحید ہے، اور یہ بھی برات ہے کہ ایک حد تک دوسروں کو دین کی طرف لائیں، جب وہ اس پہ عمل نہ کرے تو ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔